السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا ٹاپک ہے نیت۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ارادہ، ہمارے دل کی سوچ۔ کوئی بھی کام کرنے میں اس کے پیچھے جو ہمارا پرپز ہوتا ہے، جو ہمارا ایم ہوتا ہے، جو ہماری انٹینشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نیت۔ تو بچوں، ہم پہلے حدیث کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں، ان کو یاد کر لیتے ہیں، ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں گی۔ تو ہماری آج کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ کیا ہے حدیث؟ انما الاعمال بالنیات، اور اس کا ترجمہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث میں ہم نے دو نئے امپورٹنٹ ورڈز دیکھے۔ وہ کیا تھے؟ ایک تو اعمال۔ اعمال کن کو کہتے ہیں؟ کاموں کو، یعنی جو بھی کام آپ کرتے ہیں، جیسے ہمارا پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، کھیلنا، دوسروں سے باتیں کرنا، اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے ملنے جانا، ہمارا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، جیسے وہ کیسے ہے؟ عبادتوں کے ذریعے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، کسی غریب کی، ضرورت مند کی مدد کرنا۔ اسی طرح یہ تمام اچھے کام یا کوئی بھی ہمارے ڈیلی روٹین کے جو کام ہیں، یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اس میں اچھے کام اور برے کام دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم نے اس حدیث میں ایک ورڈ پڑھا، نیت۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں اس سوچ، اس جذبے، اس فیلنگ کو کہتے ہیں جو یہ تمام کام جو دن بھر ہم کرتے ہیں، ان تمام کاموں کو کرتے وقت ہمارے دل میں جو سوچ موجود ہوتی ہے نا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، نیت کو نہ صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ ہم نے کوئی بھی کام کس نیت سے، کس ارادے سے کیا ہے۔ یعنی ہم نے کوئی بھی کام کسی اچھی نیت سے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، یا لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے کیا ہے، یا اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے کہ لوگ مجھے بہت اچھا سمجھیں، لوگ مجھے بہت نیک سمجھیں۔ گویا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا شوخی مارنے کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ یہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام کرنے کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، یا پھر ہمارا اللہ جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ ہمارے دن بھر کے کاموں میں نیت کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کو جیسے صبح کے وقت اٹھنا ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے، آپ کی امی آپ کو آواز دے رہی ہیں کہ بیٹا اٹھ جاؤ، نماز پڑھ لو، اور اب آپ کے دل میں اس نماز کے لیے اٹھنے کے لیے جو سوچ آتی ہے کہ میں اٹھوں، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، یا اسی طرح نماز پڑھتے وقت جو سوچ آتی ہے، جیسے کہ میں کتنی اچھی بچی ہوں، سب لوگ سو رہے ہیں اور دیکھو میں نماز پڑھ رہی ہوں، یا پھر یہ سوچ کہ میں اچھی نماز پڑھوں کیونکہ میرے بہن یا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسی نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو دیکھیں، اس طرح ہمارے ہر عمل میں ہماری نیت اور ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں تو اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی میں اطاعت کے لیے اٹھ رہی ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہی ہوں، یا امی ابو نے کہا ہے، امی ناراض ہو جائیں گی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی، یا یہ سوچ ہوتی ہے، یا یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ میرے بہن بھائی میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میرے کزنز میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، یا واقعی آپ کو اپنی نماز کی فکر تھی کہ میری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ تمام نیتیں ہیں، یہ تمام سوچ ہیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں کوئی بھی کام کرتے وقت۔ تو پیارے بچوں، آپ دیکھیں کہ کام تو آپ نے ایک ہی کیا، یعنی اٹھ کے نماز پڑھی، لیکن اس کے پیچھے جو آپ کا ارادہ تھا یا جو آپ کی سوچ تھی وہ مختلف تھی، اور اسی سوچ، اسی نیت کا حساب ہوگا، اسی پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ کس نیت سے میرے پاس آیا ہے،
میری خوشی کے لیے آیا ہے، میری اطاعت میں آیا ہے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آیا ہے، یا صرف مجبوری میں آیا ہے؟ اور پیارے بچوں، اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی تو آپ کو نیت کا بھی ثواب ملے گا اور نماز کا بھی ثواب ملے گا، یعنی ڈبل ثواب۔ اور اگر آپ نے صرف امی ابو کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی تو آپ کو صرف نماز کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے نماز تو پڑھی لیکن آپ کی نیت اس کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تھی۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، یہ جو احادیث کا ہم سیشن کر رہے ہیں، ہم آپ کو ہر ہفتے ایک نئی اچھی احادیث سناتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے کہ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اچھی باتیں بتائیں، جن پر آپ عمل کر کے ثواب کما سکیں اور جن کو آپ خوشی سے کریں اور پھر آگے لوگوں کو بتائیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کہ ہم ان احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان احادیث کو یاد کرنے کے پیچھے بس آپ کی نیت یہ ہے کہ جلدی سے بس ایک کام ختم ہو جائے، ہوم ورک ملا ہے تو بس وہ یاد ہو جائے، یا امی نے کہہ دیا ہے تو چلو کر لیتی ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نیت میں فرق آ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج سے آپ جو بھی کام کریں گے اس کے پیچھے آپ کی نیت اچھی ہوگی، لوگوں کو فائدہ دینے کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوگی، اللہ کی اطاعت میں ہوگی، اور کسی کو نقصان دینے کے لیے نہیں ہوگی، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوگی۔ تو آج میں آپ کو اس حدیث سے ریلیٹڈ ایک کہانی سناؤں گی، اس کہانی سے آپ کو یہ حدیث بہتر طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کہانی اصل میں ایک اچھی عورت اور ایک بری عورت کے بارے میں ہے۔ تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت تھی جو کہ بہت غریب تھی، اور وہ اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی رہنے کے لیے اچھی جگہ تھی، نہ اس کے پاس کوئی اچھے کپڑے تھے پہننے کے لیے، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی کوئی زیادہ چیزیں تھیں۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود بچوں، وہ بہت رحم دل تھی، دوسروں کے کام آتی تھی، اس کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ پھر بھی لوگوں کے کام آتی تھی، کچھ تھوڑا بہت جو بھی کھانے کے لیے ہوتا وہ شیئر کر کے کھاتی تھی، اور دوسروں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک دن پتہ ہے کیا ہوا کہ وہ ایک راستے سے جا رہی تھی کہ اس راستے میں ایک چڑیا تھی، اور وہ چڑیا کسی چیز سے ٹکرا کر گری تھی اور اس کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہوئی تھی، اس کا خون بھی نکل رہا تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ چڑیا اتنی تکلیف میں ہے تو وہ اس کو اس سڑک سے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی، اس کی جو چوٹ لگی ہوئی تھی اس کی صفائی کی، اس پر دوائی لگائی، اس پر بینڈیج کی، پھر اس چڑیا کو دانا کھانے کے لیے دیا، پانی کھانے کے لیے دیا، اور بہت سارے دن اس کا بہت خیال رکھا۔ پھر جب وہ چڑیا ٹھیک ہو گئی تو وہ اڑ گئی۔ پھر پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا؟ ایک دن وہ چڑیا واپس آئی تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹا سا بیج تھا جو اس نے لا کر اس عورت کے پاس رکھ دیا۔ وہ عورت بہت حیران ہوئی، لیکن پھر اس نے کیا کیا، اس بیج کو مٹی میں دبا دیا اور پھر اس کو پانی دیا، اس کا بڑا خیال رکھا۔ تو خیال رکھنے سے کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس بیج سے ایک چھوٹا سا پودا نکلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پتا ہے اس پودے میں سے ایک بڑی سی بیل نکلی، اور اس بیل میں ایک پھول نکلا، اور اس پھول سے ایک پمپکن نکل آیا۔ اور جب وہ عورت اس کو روز پانی دیتی رہی، اس کا خیال رکھتی رہی، تو آہستہ آہستہ وہ پمپکن پک کر بہت بڑا ہو گیا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ اس عورت کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ پمپکن پک گیا ہے، اب میں اس کو کاٹ کے پکا کر کھا لیتی ہوں۔ اس نے کیا کیا، اس پمپکن کو کاٹا تو اس کے اندر سے پتا ہے کیا نکلا؟ بہت زیادہ ڈائمنڈز نکلے اس میں سے۔ وہ اس کی نیت کا پھل تھا۔ اس نے اچھے ارادے اور اچھی نیت سے اس چڑیا کا خیال رکھا تھا تو اس وجہ سے اسے یہ چڑیا نے گفٹ دیا۔ اور پھر وہ کیا کیا، اس نے وہ روز کبھی نہ کبھی وہ ڈائمنڈ بیچتی تھی، اور اس کو بیچ کر اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا، اچھے کپڑے بھی خرید لیے،
کھانے پینے کی بھی اسے بے تحاشا چیزیں مل گئیں جس سے وہ لوگوں کی مدد کرتی تھی، لوگوں کو اور کھانے کے لیے دیتی تھی، کیونکہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ نے اس کو یہ انعام دیا ہے، اس لیے وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اس کے ساتھ والے گھر میں ایک اور عورت رہتی تھی۔ اس عورت نے دیکھا کہ بھائی اس کو کیا ہوا ہے، یہ اتنی جلدی اتنی ترقی کر رہی ہے، اتنی امیر بھی ہوتی جا رہی ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرنے لگ گئے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے، جا کر پوچھتی ہوں کہ ایک دم ایسا کیا میجک ہو گیا۔ تو وہ اس عورت کے پاس، اچھی عورت کے پاس گئی، تو جو رحم دل عورت تھی اس کے پاس گئی، تو اس نے جا کر اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہوا سارا کچھ، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، اس کا دل صاف تھا، تو اس نے ساری اپنی سٹوری سنا دی اس کو۔ اب کیا ہوا کہ جو ساتھ والے گھر کی عورت تھی اس نے سوچا کہ بھائی یہ تو بڑا ہی آسان کام ہے، ایسے تو میں بھی فٹافٹ سے بہت سارے پیسے اور بہت ساری چیزیں خرید سکتی ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ اپنے گھر جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ایک چڑیا کو پکڑا اور اس کی خوب پٹائی لگائی، اس کو اچھی خاصی چوٹ لگائی، اور پھر اس کو اپنے گھر لے کر آئی، اس کو مرہم پٹی کی، اس پر دوائی لگائی، اس کی بینڈیج کی، اس کو کھانا شانا کھلایا اور اس کو اڑا دیا۔ اب اس نے سوچا کہ یہ چڑیا واپس آئے گی اور میرے لیے پھر اسی طرح سے کوئی چیز لے کر آئے گی۔ وہ چڑیا واپس تو آئی اور وہ بھی ایک بیج لے کر آئی اور اس نے اس عورت کو دے دیا۔ اس عورت نے بڑی خوشی خوشی وہ بیج اپنے گارڈن میں لگایا اور اس کو پانی شانی دیا، لیکن وہ عورت لالچی تھی اس کو لالچ تھی پیسہ لینے کی، چیزیں لینے کی، تو اب لالچ میں اس سے ویٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، ابھی جو پمپکن نکلا تھا اس کے گارڈن میں وہ چھوٹا ہی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دیکھے اس کے اندر کیا ہے، تو اس نے اس پمپکن کو کاٹ لیا، اپنے گھر کے اندر لے کر آئی اور اپنے کچن میں اس کو دروازے شروازے بند کر کے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے اور لوگ اس کے پاس نہ آ جائیں لینے کے لیے، اس نے دروازے بند کیے اور اس پمپکن کو کاٹا، تو پتہ ہے اس کے اندر سے کیا نکلا؟ اس کے کاٹتے ہی اس کے اندر سے اتنی ساری ہنی بیز نکلی جنہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو اتنا کاٹا، اس عورت کو جگہ جگہ اس کو کاٹا اور اس کو اتنی سویلنگ ہو گئی، اس کو اتنی تکلیف ہوئی اور وہ ان ہنی بیز سے جان بچانے کے لیے گھر سے باہر بھاگی، پھر اس کی جان بچی۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ سٹوری میں کام دونوں نے ایک ہی کیا تھا، لیکن اس کام کو کرنے کے پیچھے دونوں کی نیت کتنی فرق تھی۔ ایک نے دل کی سچائی سے، رحم دلی کے ساتھ اس چڑیا سے رحم کرتے ہوئے اس کا خیال رکھا، اس کی مرہم پٹی کی اور پھر اس کو آزاد کر دیا، کسی بھی ثواب کی نیت سے بغیر، یعنی اس نے یہ نہیں سوچا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ چڑیا اس کے لیے کوئی بیج لائے گی یا کوئی گفٹ لائے گی، اس نے اس نیت سے نہیں کیا تھا، اس نے تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے کیا تھا۔ لیکن جو ساتھ والی عورت تھی، اب آپ دیکھیں اس کی نیت کیا تھی، اس نے تو لالچ میں کیا تھا، اس نے تو حسد میں آ کے کیا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اس کو لوگ پسند کرنے لگ گئے اور یہ تو اتنی امیر ہو گئی، تو اس نے اس لالچ میں، اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اسی لیے اس نے دیکھیں چڑیا کو پکڑ کر پہلے خود مارا، پھر اس کی مرہم پٹی کی، تو اس کی نیت کتنی فرق تھی۔ سارے کام، سارے سٹیپس اس نے وہی کیے، لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ غلط تھا، اس لیے اس کو اس کی سزا ملی۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی جو ہمیں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ہر چیز نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کا ہر عمل آپ کے نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا یا اس کا گناہ ملے گا، آپ کا وہ عمل اچھا ہے یا آپ کا وہ عمل برا ہے۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث کو یاد کریں گے، اس کا ترجمہ بھی یاد کریں گے، گروپ میں اپنی ریکارڈنگ بھیجیں گے اور اس کہانی کو اور اس حدیث کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کس لیے؟ اس نیت سے کہ اللہ آپ سے خوش ہو، آپ کے پیارے نبی کی پیاری باتیں دوسرے لوگوں تک پہنچیں اور وہ بھی اس پر عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔